والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 36 ہے. پچھلے درس میں جو ایک شبہ پیش کیا گیا تھا کہ یہ جو قرآن میں کچھ باتیں اور اسی سلسلے میں حدیث میں کچھ باتیں، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے سلسلے میں جگہ جگہ میں یہ باتیں آئی ہیں کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور اس کی تشریح احادیث پاک میں بھی مذکور ہے. اس کی تشریح احادیث پاک میں بھی مذکور ہے. تو طاغوت کے انکار کی تشریح، طاغوت کے انکار کی تشریح جیسا کلیئر یہ بیان کر دیا گیا کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، کہ جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ رب العالمین پر ایمان لایا. تو ایسی بھی کوئی حدیث موجود ہے کیا؟ جبکہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کا جہاں لفظ آیا تو اس کی تشریح میں پھر احادیث پاک میں بھی مذکور ہے. تو اس کا جواب ہم نے یہ دیا کہ مولانا صاحب آپ یہ بتائیے کہ کسی بات کا کیا صرف قرآن میں موجود ہونا اس کی حجت ہونے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا ایسا ہے کیا؟ تو بتائیے آپ. اور یہاں پر جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے آیت ذکر کی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یہ اسی آیت پر پچھلا درس ختم ہوا تھا. اس کے بعد میں اب یہاں پر جو تفصیل کے ساتھ قرآن میں ذکر کیا گیا ہے کفر بالطاغوت کے سلسلے میں، اس کی کچھ آیتیں، یوں تو بہت سی جگہوں میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، کچھ آیتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، کچھ آیتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. اور طاغوت کا ذکر جو آیا ہے کل کے درس میں انشاءاللہ کچھ احادیث اس سلسلے میں آپ کے سامنے رکھیں گے، کیونکہ اشکالات پیدا کر کے لوگوں کے دل و دماغ میں شکوک و شبہات پیدا کرنا یہ علماء سو کا شیوا ہے. علماء سو شکوک و شبہات پیدا کر کے عوام کے درمیان میں اس کو نہ ادھر کا رہنے دیتے نہ اس طرف کا رہنے دیتے. آدمی بولتا ہے کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے مگر لیکن بیچ میں آ جاتا اور پھر وہ کفر بالطاغوت نہیں کرتا. یہ کفر بالطاغوت کا یہ جو فریضہ ہے یہ ایک ایسا فریضہ ہے جسے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج بیت اللہ اور دوسرے فرائض و نوافل سے بھی پہلے پورا کرنا ضروری ہے. کفر بالطاغوت ایسا فریضہ ہے کہ جب تک آپ کفر بالطاغوت نہیں کریں گے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج اور دیگر دوسرے جتنے بھی فرائض ہیں وہ آپ کے کوئی قابل قبول نہیں. کفر بالطاغوت پہلے اس کے بعد میں ساری چیزیں. اب آدمی کفر بالطاغوت نہ کرے اور اس کے بعد میں ساری چیزیں وہ کرنے لگے تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسے آدمی کا کوئی عمل اللہ رب العالمین کے پاس قابل قبول نہیں ہوگا.
کیونکہ جب تک کفر بالطاغوت نہ کر دیا جائے اس وقت تک نہ تو اللہ کی توحید پر ایمان مکمل ہوتا ہے نہ کوئی عمل قبول ہوتا ہے. گویا اللہ پر ایمان کی پہلی شرط، اللہ پر ایمان کی پہلی شرط کیا ہے؟ یہ کفر بالطاغوت ہے. جیسا کہ اس سے پہلے میں آپ کے سامنے بار بار ذکر کر چکا ہوں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کی بات، کہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اول ما فرض اللہ علی ابن آدم الکفر بالطاغوت والایمان باللہ، کہ سب سے پہلی چیز جو اللہ رب العالمین نے بندے کے اوپر فرض کی ہے وہ کفر بالطاغوت ہے، پھر اس کے بعد ایمان باللہ ہے، پھر اس کے بعد ایمان باللہ ہے. تو جب تک آدمی کفر بالطاغوت نہیں کرے گا اس کا ایمان باللہ مکمل نہیں ہوگا. اس زمانے میں انہوں نے وہ آیت ذکر کی ہے کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. تو اس آیت کو انہوں نے وہاں پر ذکر کیا ہے کہ جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ رب العالمین پر ایمان لے آیا اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں. یہ آیت بڑی مشہور ہے. یہ آیت غالباً سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256. ایک مومن اپنے گرد و پیش میں الجھے بغیر نہیں رہ سکتا. ایک مومن کا معاملہ ہے کہ آس پاس میں جب تک کہ جب وہ دیکھے گا ادھر دیکھے گا ادھر دیکھے گا تو وہ الجھے بغیر نہیں رہ سکتا. کب؟ یہ طواغیت بت ہو تب، بت ہیں تب بھی ان سے ظاہر سی بات ہے کہ الجھ کر کے رہے گا وہ. یہ طواغیت بت ہو تب، دستور و قوانین ہو تب اور معاشرتی قدریں ہو تب وہ ان میں سے ایک ایک کا گریبان پکڑتا ہے اور ان کے تقدس کو پامال کرتا ہے. ہر مومن نے لا الہ الا اللہ کی گواہی کے بعد اس مشن پر چلنا ہوتا ہے ہر مومن کے لیے. جیسے اس نے گواہی دی لا الہ الا اللہ کی تو اسے اس مشن پر چلنا ہے. اب وہ طواغیت بت کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں، طواغیت بت کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں، یا پھر قانون ساز کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں، یا اور کسی صورت شجر اور حجر کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں، قبر کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں، کسی بھی صورت میں وہ ہو سکتے ہیں. لیکن ایز اے مسلم اسے ان ساری چیزوں کا انکار کرنا، وہ انکار کرتا ہے، جوجھتا ہے اس سے، ان کو مقدس اور محترم نہیں سمجھتا. مقدس اور محترم جو ذات ہے اس کے نزدیک وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ہے. اللہ وحدہ لا شریک کی ذات مقدس ہے، اس کے علاوہ کوئی قابل تقدیس نہیں. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ اگر کسی معاشرے میں کبھی طاغوت کے پائے جانے کا امکان نہ ہوتا، تصور کر لیں کہ مولانا یہ طاغوت کا انکار بہت بات کی چیز ہے، طاغوت کا انکار بہت بات کی چیز ہے، تو فرض کر لیجیے آپ کہ اگر کسی معاشرے میں کبھی طاغوت کے پائے جانے کا امکان نہ ہوتا تو لا الہ کا لفظ ذکر کرنا معاذ اللہ بے معنی ہوتا. لا الہ الا اللہ ذکر کرنا ہی نہیں پاتا. جب ظاہر سی بات ہے کہ کوئی طاغوت نہیں، کسی الہ کا انکار نہیں، تو اس کو ذکر کرنے سے کیا فائدہ؟ کلمے میں کہہ دیا جاتا کہ اللہ رب العالمین ہی معبود ہے. اس کی ابتدا یوں کیوں کی گئی کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کی. ابتدا اس بات کی کلمے کی اس بات سے ابتدا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہر دور میں یہ طاغوت موجود رہے گا، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت میں گویا دنیا قائم ہوئی اس کے بعد میں جیسے انبیاء کرام علیہ السلام کی آمد شروع ہوئی تو اللہ رب العالمین نے ہر امت میں نبیوں کو بھیجا، اور بھیجے جانے کا مقصد یہ بتایا گیا کہ طاغوت سے اجتناب پہلا
کوئی بھی کلمہ اٹھا کر کے دیکھ لو آپ، کسی بھی نبی کا کلمہ اٹھا کر کے دیکھ لو. اب مولوی صاحب تو بیچارے بڑی تحقیق کے ساتھ میں بیان کر سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ، تو موسیٰ رسول اللہ، تو عیسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ رسول اللہ، اس طرح کے آپ کے سامنے پیش کرتے رہتے. تو وہاں پر بھی لا تھا. اور ایسا نہیں کہ اتنے دنوں کے بعد میں جب یہاں پر آ گئے، یہاں پر ہم 2021 میں ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہمارے سامنے اب ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ اب ہم لا الہ شروع میں نہیں کہہ سکتے. ایسا نہیں، لا الہ الا اللہ جو آج بھی قائم ہے، جو شرط ہے، تو وہ شرط ہے وہ قائم ہے اب تک، کہ آپ کو ساری چیزوں کا، ساری خدائیوں کا آپ کو پہلے انکار کرنا ہے، پھر اس کے بعد میں آپ کا اللہ رب العالمین پر ایمان ہوگا. تو معاذ اللہ لا الہ کا جو یہ لفظ ہے، معاذ اللہ یہ بے معنی ہو جاتا. وہ کون کون سے الہ ہیں جن کا پہلے انکار کرایا جاتا ہے؟ بھائی آپ نے جیسے ہی کلمہ پڑھا لا الہ، آپ نے کلمہ پڑھا، تو آپ یہ بتائیے کہ وہ کون کون سے الہ ہیں جس کا انکار کیا جاتا ہے؟ وہ کس بات کا انکار ہے کہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں نہیں ہے کوئی معبود؟ آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ انکار کس چیز کا کر رہے ہیں؟ کن کن معبودوں کا آپ انکار کر رہے ہیں؟ ہاں، تو پھر مولوی نے معبود کی تشریح الگ کر دی کہ بھیا یہ معبود سے مراد جو ہے نا بھائی جان، معلوم ہے آپ کو؟ قبر ہے، درخت ہیں، بت ہیں، یہی تو ہے سب معبود جن کی پوجا کی جاتی ہے، جن کی پرستش کی جاتی ہے، آدمی جن کے سامنے جا کر کے جھکتا ہے. اب اس کے علاوہ کوئی دوسرے معبود نہیں، ان کے علاوہ کوئی دوسرے معبود نہیں. بس یہاں پر لا کر کے بات کو اس نے ختم کر دیا. اب اللہ کہتے رہے کہ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ. ان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ طاغوت کا انکار کریں، لیکن وہ اپنے معاملوں کے فیصلے طاغوت کے پاس لے کر کے جانا چاہتے ہیں. تو آپ مولانا صاحب یہ جو مقنن ہے یہ بھی طاغوت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ بھی بتا دیجیے آپ کہ جو قانون بنا رہا ہے، جو حاکم بنا بیٹھا ہے، وہ حاکم ہے یا نہیں؟ تو پھر سورہ 3 میں اللہ رب العالمین نے جو بیان فرمایا الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ بلا وانا علی ذالک من الشاہدین، کیوں نہیں؟ اچھا آپ کہتے ہو کہ یہ حدیث ضعیف ہے صاحب، سمجھا؟ یہ حدیث ضعیف ہے، اسی لیے پوچھتے ہیں کہ وہ طاغوت کا انکار مولانا کوئی حدیث میں بتاؤ آپ. اللہ نے بھی اس کا انکار کا ذکر احادیث میں نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ معلوم نہیں، ان کی طبیعت کے مطابق نہیں ہوتی تو وہ کون سی حدیث کو ضعیف کہہ دیتے؟ کون سی حدیث کو ضعیف قرار دے دیتے کہ بھیا یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے. اب اس پر ہمیں اور آپ کو عمل نہیں کرنا ہے. کوئی چیز اگر آپ قرآن سے لا کر کے پیش کرو تو یہ حدیث لا کر کے پیش کرتے ہیں کہ یہ جناب یہاں پر دیکھو، یہاں پر تو ایسا ہے. تو گویا اللہ کی کتاب جھوٹی ہو سکتی ہے؟ نعوذ باللہ. تو یہاں پر یہ کہ کن چیزوں سے، کن معبودوں کا آپ کو انکار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس بات کی طرف مولانا صاحب تھوڑی سی آپ رہنمائی کر دیجئے، بتا دیجئے، تب آپ کو سمجھ میں آ جائے. تو آپ یہ بتائیے کہ صرف قبر، بت، درخت، ان کے سامنے اگر آپ جھک رہے ہو، ان کی مورت بنا کر کے ان کے سامنے جھک رہے ہو، آپ ان کے سامنے جھک رہے ہو، تو گویا ان کو آپ نے اپنا الہ بنا لیا ہے. اور جو لا الہ الا اللہ میں آپ کلمہ پڑھتے ہیں اور جو معبودوں کا انکار کرتے ہیں، تو انہی الہوں کا آپ انکار کرتے ہیں. اس کے علاوہ کسی دوسرے الہ کا آپ انکار نہیں کرتے، کیونکہ الہ بس اتنے ہی پائے جاتے ہیں اور کوئی دوسرا الہ نہیں پایا جاتا. مولوی کو بیچارے کو جتنا معلوم ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے، بلینک کیسٹ ہے، وہ جتنا بھر دیا گیا وہ اتنا آ کر کے آپ کے سامنے پیش کر دے رہا ہے. اب ایکسٹرا کوئی قرآن کی بات آپ اس کے سامنے رکھ رہے ہو تو وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے ہکا بکا رہ جا رہا ہے کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو آپ.
یہ بتائیے آپ کہ کیا کسی شخص کا کلمہ شہادت کیا کسی شخص کے کلمہ شہادت کے یہ الفاظ معتبر ہو سکتے ہیں کہ اللہ میرا معبود ہے؟ اگر کوئی آدمی کلمہ پڑھے اور یہ کہے کہ اللہ میرا معبود ہے، تو کیا کلمہ شہادت کے اس کے یہ الفاظ معتبر ہوں گے؟ ہرگز نہیں۔ کیوں نہیں؟ ہرگز نہیں، کہ اپنے گرد و پیش کے طاغوتوں کا انکار کر کے ہی پھر اللہ کی بندگی کا اقرار معتبر ہوا کرتا ہے۔ آپ پہلے انکار کریں گے کلمے میں، اسی لیے پہلے انکار ہے لا الہ لا الہ الا اللہ، الا اللہ بعد میں، لا الہ لا الہ شروع میں، کہ آپ کو پہلے ارد گرد میں جتنے بھی طواغیت پائے جا رہے ہیں سارے کے سارے طواغیت کا آپ کو انکار کرنا ہے، اس کے بعد میں اللہ رب العالمین کی بندگی کا جو اقرار ہوگا وہ معتبر ہوگا۔ اور یہی وہ کلمہ ہے جو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اپنے معاشرے میں لے کر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو کیا کوئی مومن یہ گمان کر سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعثت کے مقصد کو پورا نہ کر کے گئے ہوں؟ اپنی بعثت کے مقصد کو پورا کر کے نہ گئے ہوں؟ کوئی ایک مومن بندہ اس بات کا گمان کر سکتا ہے؟ تصور میں بھی لا سکتا ہے بات؟ ظاہر سی بات ہے کہ بالکل آدمی اپنے تصور میں بھی لا ہی نہیں سکتا ہے اس بات کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حق دیا گیا تھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ذمہ داری دی گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کو پورا نہ کیا ہو۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنا زیادہ اس کام کو لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین نے خود آیت نازل فرمائی کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اللہ رب العالمین نے خود بیان فرمایا لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ۔ اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ آپ دروغہ نہیں۔ اللہ رب العالمین نے خود بیان فرما دیا کہ انما علیک البلاغ، آپ کا کام صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں تک پہنچا دیں، بس آپ اتنی زیادہ گھٹن محسوس نہ کریں، آپ داروغہ نہیں ہیں، آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے۔ آپ نے بات کو پہنچا دیا، وہ مانتے ہیں مانے، نہیں مانتے مت مانے۔ اللہ رب العالمین نے پھر بیان فرما دیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ آپ جس کو چاہیں ہدایت دینا، آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ آپ کا کام ہے کہ بس بات کو آپ کو پہنچانا ہے، آپ نے بات پہنچا دی، بس آپ کا کام ختم۔ قرآن مجید میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر بہت سے احکامات موجود ہیں، مگر ان کی تفصیلات قرآن میں نہیں ملتی۔ نماز کے اوقات، پڑھنے کا طریقہ، ایسے ہی زکوٰۃ کا نصاب، حج اور عمرہ کا مکمل طریقہ قرآن مجید میں موجود نہیں۔ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کوئی ان احکامات پر عمل نہیں کر سکتا۔ البتہ ایمان باللہ اور کفر بالطاغوت وہ بنیادی مسئلہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے تفصیلاً ذکر کیا ہے۔ کفر بالطاغوت کا یہ جو مسئلہ ہے، یہ ایسا بنیادی مسئلہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 ہے کہ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ اور تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، کہ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے۔ اب اگر یہاں پر تم نے انسان کو اپنا الہ بنا لیا، انسان کو آپ نے اپنا الہ مان لیا اور اس کے احکام کے مطابق آپ اپنی زندگی کو گزارنے لگے۔ آدمی کیا کہتا ہے آج کے زمانے میں کہ یہ مولانا صاحب آپ عبادت کو الگ رکھو اور اطاعت کو الگ رکھو۔ آپ یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کی عبادت ہوگی اسی کی اطاعت ہوگی۔ جی عبادت کسی کی اور اطاعت کسی کی، یہ چلے گا، لیکن آپ نے جہاں عبادت کو اطاعت کے ساتھ لا کر مدغم کیا، یا آپ نے اس کا عبادت کا اطاعت کا رشتہ عبادت کے ساتھ لا کر کے آپ نے اگر جوڑ دیا، ہاں تو پھر آپ کی بات مولانا صاحب آپ کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ایسا بولو آپ کہ آپ عبادت کسی کی کرو اور اطاعت کسی کی کرو، سب چلتا ہے، کوئی دقت نہیں ہے،
کوئی دقت نہیں ہے. بیوی اب ایک مرد کے اپنے شوہر کے عقد میں ہے تو وہ شوہر کا کہا نہ مانے. کالج میں جو بوائے فرینڈ تھا اس کا کہا مانے, شوہر کا کہا نہ مانے, تو شوہر ایسی بیوی کو اپنے ساتھ میں برداشت کر سکتا ہے؟ ایک موٹی مثال, جبکہ اس مثال کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. لیکن ایک چیز سمجھنے کے لیے کہ آدمی اپنے معاملے میں اتنا حساس ہے کہ وہ کسی دوسرے کا ہستاکشیپ, کسی دوسرے کا انٹرفیئر برداشت نہیں کرتا. لیکن اللہ کا معاملہ ایسا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ بھیا یہ جو دین کے معاملے ہیں نا, یہ دین کے جو معاملے ہیں نا, تو یہ دین کے معاملے مسجد تک کہ نماز کیسے رکھنا ہے, نماز کیسے پڑھنا ہے, روزہ کیسے رکھنا ہے, حج کیسے کرنا ہے, زکوٰۃ آپ کو کیسے دینا ہے, عمرہ آپ کو کیسے کرنا ہے, اور دوسرے احکامات میں آپ کو کیسا کیا کرنا ہے, جن کا تعلق عبادت سے ان کو لا کر کے وہاں پر جوڑ دیا. لیکن جہاں پر اطاعت کا مسئلہ آیا, ہاں اگر انسان نے انسان کے لیے سسٹم بنا لیا, سنویدھان بنا لیا, کانسٹیٹیوشن بنا لیا, ہاں تو کوئی دقت نہیں ہے, وہ بنا سکتا ہے. ہم اللہ والے ہیں, اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں, یہ دنیا سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے صاحب, یہ دنیا سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے صاحب. تو اللہ رب العالمین نے کیوں قرآن کو نازل فرمایا رفتہ 23 سالوں میں حالات کے حساب سے؟ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر خلافت کو نافذ کیا, خلافت کو قائم کیا؟ مولانا صاحب آپ نے خلافت کیسے بول دیے, سمجھ رہے آپ؟ تو اس طرح سے اب الجھتے رہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر اللہ کے قانون کو نافذ کیا کہ نہیں کیا؟ کہ اگر کوئی چور چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے, کوئی زانی زنا کرے اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کو کوڑے لگائے جائیں گے, شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا, شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا. تو یہ جو احکام ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر نافذ کریں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ کے چلے جانے کے بعد میں اس کو ایز اٹ از قائم رکھیں, ایز اٹ از قائم رکھیں. اب جو بھی وہاں پر کام چل رہے ہوں اسلامی حکومت کے کی ماتحتی میں چل رہے ہوں, لیکن اب اگر آپ کسی دوسری جگہ میں چلے گئے, مسلم اقلیت یہاں رہتی ہے, بڑے بھاری بھاری الفاظ استعمال ہوتے ہیں صاحب, غیر نظام اسلامی مسلم اقلیت یہاں پر موجود ہے. اب ایسی جگہوں میں آپ کو کیسا کرنا ہے صاحب؟ ہاں تو ایسی جگہوں میں آپ عبادت اللہ کی کرو, اطاعت غیر اللہ کی کرو, چلے گا. آپ نے جو کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ہاں تو آپ کے کلمے کا مطلب صرف یہ ہے کہ میرا معبود اللہ ہے. آپ کا کلمہ ہی مکمل نہیں ہوا, آپ کی شہادت مکمل کہاں ہوئی؟ آپ کی شہادت مکمل کب ہوگی؟ لا الہ الا اللہ بولو گے تب, لیکن آپ نے لا الہ الا اللہ نہیں کہا. اللہ رب العالمین یہ جو بیان فرما رہا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, کہ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے, اس کے علاوہ کوئی دوسرا الہ نہیں. تب اس کے سوا کوئی الہ نہیں, وہ نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے. دوسری جگہ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ جو آیت کا جو ٹکڑا ہے یہ سورہ آل عمران میں بھی ہے, سورہ بقرہ میں بھی ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم جیسے پڑھیں گے تو آپ کو آیت الکرسی یاد آ جائے گی, آیت الکرسی. اسی کے بعد والی آیت لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی, تو یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 2 ہے. آیت نمبر 2 ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں, وہ ہمیشہ سے زندہ ہر چیز کو قائم کرنے والا ہے. ایک چیز اور, سورہ انعام کی آیت نمبر 74 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 74 ہے کہ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا کہ کیا تم نے بتوں کو الہ بنا لیا ہے,
میں تو تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں. میں تو تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں. بڑے دھڑلے سے ذکر کرتے ہیں صاحب لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کو کہ دیکھو انہوں نے انکار کیا نا بتوں کا, کہ تم نے بتوں کو الہ بنا لیا. اپنے باپ آزر سے کہا تھا کیا تم نے بتوں کو الہ بنا لیا ہے؟ تو یہاں سے کیا سمجھ میں آتا ہے صاحب کہ جو الہ ہوتا ہے نا وہ بت ہوتا ہے. الہ جو ہوتا ہے نا وہ شجر ہوتا ہے. اور تھوڑا سا لیٹسٹ ہمارے زمانے میں آ جاؤ آپ تو الہ جو ہوتا ہے نا وہ قبر بھی ہو جاتی ہے جہاں پہ جا کر کے آدمی سجدہ کرتا ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا الہ نہیں. اب مولوی وہاں پہ آ کر کے عید کے خطبے میں ڈنڈی مار دیتا ہے. ابراہیم کا ذکر تو ہو گیا, نمرود کا ذکر غائب. اب کسی نے پوچھا تو بھائی یہ بھی کوئی ذکر کرنے کی چیز ہے. تو وہاں پر نمرود نے کیا کہا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کی مثال سے ہی لے لو آپ. تو نمرود نے کیا کہا ابراہیم علیہ السلام, اور جب نمرود کے ساتھ میں بھیڑے تو نمرود میں نے یہی کہا تھا نا کہ بھائی میں جیسا بولتا ہوں ویسا ہوتا ہے, یعنی حکم میرا چلتا ہے, حکم میرا چلنا چاہیے. ابراہیم نے اس کو یہ درشایا کہ سن, جس کے اوپر دنیا میں چاند اور سورج کے اوپر جس کا حکم چلتا ہے دنیا کے انسان کے اوپر بھی اسی کا حکم چلے گا. لیکن یہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں, اس نے یہ کہا تھا کہ میں ایک کو مار سکتا ہوں, ایک کو زندہ کر سکتا ہوں. تو جس کو کل جو بری ہونے والا تھا اس کو میں نے مار دیا, اور کل جس کو پھانسی ہونے والی تھی اس کو میں نے چھوڑ دیا. یہ دیکھ موت اور زندگی کا معاملہ میرے ہاتھ میں, گویا سب اختیار میرے ہاتھ میں. تو آدمی نے کیا سمجھ لیا کہ یہ اس کی بات نہیں کر رہے ہیں, یہ اس کے اقتدار کی بات نہیں چل رہی ہے یہاں پر. سمجھ رہے صاحب, اس نے یہ بولا تھا کہ انا ربکم الاعلی. کون سی اپنی زبان سے اس نے بول دیا انا ربکم الاعلی؟ اس نے تو یہ کہا تھا کہ یہاں پر سسٹم میرا چلنا چاہیے, اور اس سسٹم کا ابراہیم علیہ السلام نے انکار کیا تھا کہ نہیں تیرا سسٹم نہیں چلے گا. بتا چاند اور سورج پر تیرا سسٹم چلتا ہے؟ کہا نہیں. کہا کہ اتنی یہ جو عوام ہے جو تیری بادشاہت میں ہے, جو تجھ سے ڈر رہی ہے, تو انہیں پر اپنا حکم نافذ کر سکتا ہے بس. لیکن جو اپنے رب کے ڈر میں ہے تو میرے اوپر اپنا قانون نافذ کر کے بتا, میرے اوپر اپنا قانون نافذ کر کے بتا. نہیں, تو ایسا نہیں کر سکتا. اللہ کا ایک بندہ تھا نہیں تھا نا. یہ بتائیے کہ مولانا صاحب ذرا بتاؤ نا, آپ ہی بتاؤ. آپ جو یہ کہہ رہے ہو کہ ہم 24 کروڑ 25 کروڑ مجبور ہیں, تو وہ ابراہیم کے ساتھ کتنے کروڑ موجود تھے؟ ایک اکیلا تنہا ابراہیم کھڑا ہوا. آپ نے ابھی قربانی کی, ابھی ذی الحجہ کا ہی مہینہ چل رہا ہے, آپ نے قربانی کی انہیں کی یاد میں. لیکن پھر وہ ابراہیم جو بتوں کو توڑنے کے لیے آئے تھے, ابراہیم کی اولاد بتوں کو بنا رہی. کیوں؟ تو بھیا ایک کام ہے, وہ ایک کام ہے, ایز اے ورک ہم کر سکتے ہیں, کوئی دقت نہیں ہے. مندر بنا سکتے ہیں, کوئی دقت نہیں. نظام طاغوت کو تسلیم کر سکتے ہیں, کوئی دقت نہیں. جبکہ یہاں پر آپ نے جیسے ہی پڑھا تو آپ کے سامنے یہ آیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں, اللہ ہی ایک الہ ہے. وہاں پر جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ انہوں نے سب کچھ ان کو مان لیا ہے, تو وہاں پر انہوں نے کھلم کھلا اس کا انکار کیا. یہ دیکھیے آپ کے کتنی بڑی بات تھی. ذرا تصور کیجیے, آپ اپنے دماغ میں یہ بات کو لے کر کے آئیے کہ ایک بیٹا کھڑا ہے اور باپ کے سامنے کہہ رہا ہے کہ جی یہ جو کچھ تم کر رہے ہو نا یہ سب غلط ہے. سمجھ رہے صاحب آپ, چھوٹی موٹی بات نہیں ہے یہ کہ آدمی نے بس ویسی اٹھایا زبان اور تالو میں مار دیا. پہلے کے, آج کا تو بڑا بیہودہ زمانہ ہے. پہلے کے جو بزرگ ہوا کرتے تھے, اپنے بزرگوں, پہلے کے جو لوگ ہوا کرتے تھے, بڑے حساب سے اپنے بزرگوں کے سامنے بات رکھا کرتے تھے صاحب. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام بدتمیز تھے. بتانا مقصود یہ ہے کہ کسی بھی لمحے میں
حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھوتا نہیں کیا، ان کی جو اولاد ہے وہ بھی سمجھوتا نہیں کرے گی. جو ان کی سنت کو زندہ کرے گا، ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت کو زندہ کرے گا، وہ کبھی نمرود سے سمجھوتا نہیں کر سکتا. تو طاغوت کے انکار کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے آگے ایک اور آیت جو سورہ صاد کی آیت نمبر 5 ہے کہ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، کہ اس نے تو سب خداؤں کو ایک ہی الہ بنا ڈالا. یہ کیسی عجیب بات ہے، کیسی عجیب بات ہے کہ جتنے بھی خدا تھے ان کو اس نے معبود بنا ڈالا. علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آتا ہے، علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آتا ہے کہ وہ مذہب کا کفن ہے. کیسا وہ شعر؟ جو پہ رہا ہے نیز کا وہ مذہب کا کفن ہے. تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور، اس دور میں اور ہے جام اور ہے جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، ملا نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، اور جو پہ رہا اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. اب یہ دیکھیے آپ کیا لا کر کے وطن پرستی کو ارے باپ رے بڑا معبود ہے یہ. کیسے آپ اللہ والے ہیں؟ ہر ملک ماس تو ملک خدا ماس، ہر ملک اللہ کا ہے. اللہ مالک الملک ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. پوری دنیا کا مالک اللہ ہے. آپ کا عقیدہ ہے کہ نہیں؟ آپ یہ بول رہے ہیں کہ یہ اس کا ملک، وہ اس کا ملک، وہ اس کا ملک. آپ نے بانٹ دیا، الگ الگ کر دیا، الگ الگ ڈھلے بنا دیا، اور آپ نے بارڈریں بنا دی. اب جانے کے لیے آپ کو پاسپورٹ لگے گا. سمجھ رہے صاحب؟ اللہ کی زمین. اب اس اللہ کی زمین میں اللہ کا نظام نافذ نہ ہو اور اللہ کا بندہ خاموش بیٹھا رہے تو یہ کیسے اللہ کا بندہ ہو سکتا ہے؟ اس کی زندگی کا مشن تھا، اس کی زندگی کا مقصد تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد کیا؟ کہ وہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین کو تمام کے تمام ادیان باطلہ پر غالب کر دیں. نبی کی زندگی کا مقصد یہ. تو نبی کی امتی کی زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ توحید کی دعوت دینا. جی توحید کی دعوت دینا. یہ توحید کسے کہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں تنہا ماننا، تنہا جاننا. جی یہ توحید ہے نا. تو آپ نے اس کو تنہا مان لیا تو پھر حاکم کو آپ نے، حاکم اللہ رب العالمین کی صفت ہے، دوسرے کو حاکم کیسے تسلیم کر لیا؟ ہم وہیں پر تو اٹکے ہوئے ہیں. ہم وہی تو کہہ رہے ہیں کہ آپ لا سے آگے ابھی آپ بڑھ ہی نہیں سکتی. جب تک کہ سارے طاغوتوں کا آپ انکار نہیں کر دو گے تب تک کہ تم الا اللہ نہیں بول سکتے. اسی لیے ہم نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ عبادت اللہ کی کرو اور اطاعت غیر اللہ کی کرو. جو اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے آج بھی اس دنیا میں کام کر رہے ہیں، قرآن کے مطابق وہ حق پر ہیں. قرآن کے مطابق وہ حق پر ہیں. کیوں؟ کہ وہ قرآن کو نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ویسا ہی جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اس کو نافذ کیا تھا. آج بھی نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم کریں نہ کریں اور دنیا میں کوئی آدمی کرے نہ کرے، اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ تمہاری جگہ یستبدل قوما غیرکم، تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا اور ان سے اپنا کام لے لے گا. تمہارے ذمہ جو کام تھا تم نہیں کرو گے، اللہ دوسروں سے لے گا کام. آپ کا کام ہوتا ہی نہیں ہوتا. غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بنے؟ آپ کا اگر کوئی کام ایک آدمی سے نہیں ہو پاتا تو اس کے چکر میں آپ سالوں تھوڑی روکے رہتے ہو. آپ کہتے ہو کہ بھائی غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بنے؟ تو نہیں تو وہ نہیں وہ نہیں وہ، اور نہیں اور صحیح، اور نہیں اور صحیح. کوئی اچھا مل جاتا ہے آپ اس سے کام کروا لیتے ہو. ایسے ہی اللہ رب العالمین بھی اگر ہم کام نہیں کریں گے نا، اللہ رب العالمین ہماری جگہ کسی اور کو کھڑا کر دے گا اور اپنا ان سے کام لے لے گا. اب یہ جو آیتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی،
اللہ لا الہ الا ہو کر کے، اور اس طرح کی بہت سی آیتیں اور قرآن مجید میں الگ الگ جگہ میں موجود ہیں۔ یہاں پر اتنی تفصیل کے ساتھ جو باتیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی کہ اللہ رب العالمین نے یہ ساری چیزوں کو یہاں پر اس طرح سے ذکر کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد بھی لوگ اگر یہ نہ سمجھیں کہ طاغوت کا انکار فرض ہے اور قرآن میں اس کا ذکر ہمارے لیے کافی ہے، قرآن میں اس کا ذکر آ جانا ہمارے لیے کافی ہے، اگر احادیث میں نہیں آتا تو اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں کہ وہ احادیث میں آیا بھی ہے یا نہیں، لیکن ہم کو اتنا معلوم ہے کہ قرآن میں یہ آیت موجود ہے کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ بچے کو یہ آیت یاد ہونا چاہیے، بچے کو یہ آیت یاد ہونا چاہیے، کیوں کہ اس سے آپ کا اصل عقیدہ جڑا ہوا ہے۔ جب تک آپ طاغوت کا انکار نہیں کریں گے آپ اللہ رب العالمین پر ایمان لانے والے نہیں ہو سکتے۔ اس سلسلے میں آج میں نے کچھ آیتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں جو شبہ غلط فہمی نمبر جو 2 تھی، 2 نمبر کی جو غلط فہمی تھی، اس سلسلے میں یہ آج کا دوسرا درس تھا۔ کل کے تیسرے درس میں انشاءاللہ میں کچھ احادیث جو اس زمانے میں آئی ہیں وہ لا کر کے آپ کے سامنے پیش کروں گا، تو ان کو بھی آپ سنیے گا، اور اس طرح سے ایک ایک شبہ آپ کے سامنے پیش کر کے اس کا ازالہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، تاکہ لوگ اگر راؤنڈ لے کر کے آپ کو گمراہ کرنا چاہیں تو وہ آپ کو گمراہ نہ کر سکیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں تو توفیق دے کہ ہم کفر بالطاغوت کر رہے ہیں اس پر قائم اور دائم رہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل صالح کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہم یہ جو سن رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان باتوں کو تو ہمارے دلوں میں اتار دے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔